بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب کو قرآن پاک میں خوش آمدید اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے نیا سبق کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحط به خبرا قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا آصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قال له موسیٰ کہا اس سے موسیٰ نے حل اتبعکا کیا اتبعکا میں پیروی کر سکتا ہوں یا تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں تمہارے ساتھ ان تعلم اس بات پر کہ ان تعلمنی کہ تو مجھے سکھائے مما اس میں سے علمتا جو تجھے سکھایا گیا تجھے علم دیا گیا رشدہ یعنی بھلائی کی باتیں قال تو انہوں نے کہا یعنی خضر علیہ السلام نے کہا انکا بے شک تو لن ہرگز نہیں تستطیع استطاعت رکھتا امیہ میرے ساتھ رہنے کی میرے ساتھ صبر کرنے کی وکیفا اور کس طرح تصبرو تو صبر کر سکتا ہے علی اس پر معلم جس کا نہیں تحط احاطہ کیا تو نے بھی جس کا خبرات جس کی جانے تجھے خبر نہیں جس بات کی تجھے خبر نہیں تو اس پہ کس طرح صبر کر سکتا ہے قالات موسیٰ نے کہا ستجدونی یعنی کہ ان قریب تم پاؤ گے مجھے ستجدونی مجھے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا ولا اور نہیں عاصی میں نافرمانی کروں گا لکا تیری امرن حکم کے تیرے کسی بھی حکم کی میں نافرمانی نہیں کروں گا قالا انہوں نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي اگر تو میرے ساتھ یا میری پیروی کرے گا فلا تسألنی پس تو نہیں کوئی سوال کرے گا عن شیئن کسی چیز کے بارے میں حتی یہاں تک کہ احدثا میں بیان کر دوں لکا تیرے لیے منہ اس میں سے ذکر یعنی میں اس کے بارے میں تجھے کوئی بات نہ بتاؤ تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا فن طلقا پھر وہ دونوں چلے قافل قا یا الف جو ہے وہ دو کے لیے پھر وہ دونوں چلے حتی یہاں تک کہ اذا راکبا جب وہ راکبہ سوار ہو گئے فی السفینتی ایک کشتی میں خرقہ تو اس نے اس میں شغاف ڈال دیا یعنی
خضر صاحب نے اس کو اس میں ایک شگاف ڈال دیا۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اخرقتہا، کیا خرق تھا، تو نے شگاف ڈال دیا اس میں، لتغرقا، تاکہ غرق ہو جائیں، اعلیٰ، اس کے سوارے، اس میں جو بیٹھے لوگ کیا غرق ہو جائیں۔ لقد، یقیناً، جیت شیئن، تو لایا ہے شیئن امرا، ایک بہت سخت معاملہ، بہت سخت بات لے کر آیا۔ تو انہوں نے کہا، قال، اس نے کہا، علم اقل، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انکا، بے شک تو، لن، ہرگز نہیں، تستطیع، میرے ساتھ ہرگز تو صبر نہیں کرنے کی استطاعت رکھتا۔ قالا، تو اس نے کہا، لا تؤاخذنی، میرا مواخذہ یا میری پکڑ نہ کیجیے، بما، اس پر، نسیت، جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی من امر یسرا، اور نہ ہی آپ کوئی مجھ پر میرے معاملے میں سختی کیجیے۔ پھر وہ دونوں فن طلقہ، پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا لقیا غلامن، پھر ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے پایا غلامن، ایک لڑکے کو، فقتلہ، پر اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو قالا، تو موسیٰ علیہ السلام کا، قتلتا، کیا تو نے قتل کر دیا، نفسن، ایک ذات کو، زکیتن ایک، یعنی پاک ذات کو تو نے قتل کر دیا، بغیر نفس، بغیر کسی وجہ کے، یعنی اس نے کسی کو مارا نہیں تو اس کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئن نکرا، یقیناً، یقیناً، بلا شبہ تو ایک برے، جیتا، تو آیا ہے، شیئن، ایک نکرا، برے کام کو۔ تو انہوں نے کہا، قال علم اقل، کیا میں نے اقل، علم، کیا میں نے نہیں، اقل، تجھ سے کہا تھا، لک، تجھ سے، ان، کہا کہ بے شک تو، لن تستطیع معی، میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ قال سألت، ان سألتک عن شیء بعدها، انہوں نے کہا کہ اگر ان سألتک، میں کوئی قریب میں تجھ سے کوئی سوال کروں، کوئی بھی سوال کروں، بعدها، اس کے بعد، فلا تصاحبنی، پس تو نہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا، فلا، پس تو نہ، تصاحب، نہیں رکھنا، نی، مجھے اپنے ساتھ، قد، یقیناً، بلغت من لدن، پس تجھے مل گئی ہے اس کے بارے میں ایک عذر تمہیں مل گیا ہے۔ تو جیسے ہم پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کا جوان تھا یوشع، وہ جو ہے وہ دونوں اللہ کے حکم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بتائے تھے ایک نشانی کہ وہاں تم جاؤ گے، وہاں ایک شخص ملے گا جس سے تم جاؤ اور اس کے ساتھ یعنی رہو کچھ عرصہ، تو تمہیں کچھ معلومات ہوں گی۔ وہ دونوں جس طرح ہم پڑھا ہے کہ وہ اس جگہ پہ پہنچ گئے، پھر انہوں نے یہ ختم کیا، انہوں نے وہاں پہ ایک بندے کو پایا، یعنی وہاں پہ جب واپس وہاں پہ پہنچے، اپنے قدموں کے نشان کرتے ہوئے، تو ان دونوں نے اپنے شاعر کے جب دیکھے تو ایک آدمی وہاں پہ دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا اوڑے ہوئے موجود ہے۔ تو سیدھا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، جس کا ہم نے پڑھ لیا کہ ان کا نام خضر علیہ السلام تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کہا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس زمین و سلام کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو جو علم عطا ہوا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انک لن تستطیع معی صبر، بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ قال له موسیٰ، اللہ تبق اللہ، یعنی مجھے میں تمہارے ساتھ رہوں اگر آپ مجھے آپ کوئی علم سکھا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو ہرگز نہیں میرے ساتھ صبر کر سکے گا، میرے ساتھ تو ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ یعنی اے موسیٰ، میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک علم ہے جو اس نے مجھے سکھایا ہے، اور آپ کو حاصل نہیں، اور جو آپ کو اللہ کی طرف سے جو علم ملا ہے، جو اس نے آپ کو سکھایا، وہ مجھے حاصل نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ موسیٰ نے کہا کہ ستجدون انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ضرور صبر کرنے والا پائے گا، اور میں تیرے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ تو یہاں سے پہلے جیسے نے کہا نا کہ اور آپ کسی کیف تصبر علی معلوم تو کسی چیز کے بارے میں صبر کیسے کر سکتے ہو جس کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے؟ اور اسے اندازہ لگا ہے کہ آپ کو جس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے اس پہ آپ صبر کیسے کریں گے کہ کیوں ہوا؟ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے اولو العزم جو رسول ہیں، مگر انہیں بھی غیب کا علم نہیں، انہیں نہیں معلوم کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے۔ ہمارے کہتے ہیں نا ہر نبی کو تو ہے، یا نبی کا مطلب ہی ہمارے ترجمہ ہی غیب کا ہم جاننے والا کہتے ہیں۔ ہر چیز کا علم نہیں ہوتا ہے، غیب کا ضرور ہوتا ہے، مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں بتا دیا۔ تو یہاں دیکھیں وہ صاف کہا جا رہا ہے کہ آپ اس بات پہ صبر کیسے کریں گے جس کے بارے میں آپ کو علم ہے ہی نہیں، آپ نے اس کا احاطہ کیا ہی نہیں، یعنی جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیسے صبر کریں گے؟ جس چیز کا پتہ ہو کہ یہ ہونے والا ہے،
اگر مجھے میرے ساتھ کوئی برائی ہو رہی مجھے پتہ چل جائے کہ نہیں یہ برائی نہیں ہو رہی میرے ساتھ، اس کا مجھے پھل اچھا ملے گا تو میں صبر کر لوں گا، اور جس چیز کا مجھے ہو ہی نہیں رہا، مجھے اگر تکلیف ہو رہی تو میں یقیناً اس پر صبر کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ تو یہاں پہ ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس پہ صبر کر نہیں کر سکتے، اور وجہ بھی یہ بتا دی کہ اس لیے کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ اعلیٰ ستجدون ان شاء اللہ صابرہ، کہ یقیناً آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والا، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا صاحب میں تمہارے خلاف ورزی بھی نہیں کروں گا۔ پھر سیدنا خضر نے فرمایا کہ قال فن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا، اگر تو نے میرے ساتھ چلنا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا مت، یہاں تک کہ میں خود اس بات کے بارے میں تو اس کا ذکر نہ کر دوں۔ یعنی یہ نہیں کہ اپنے مجھ سے سوال کرو، جب میں خود ہی ذکر کروں گا تو پھر بات بنا، میں آپ کو سوال نہیں کریں گے۔ دونوں یقینا حامی بلی کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا۔ پھر وہ دونوں چلے، اور جب وہاں سے وہ چل دیے، وہ ساحل پر پیدل چل رہے تھے کہ ان کے پاس ایک کشتی گزری، تو انہیں کشتی والوں سے بات کی، انہوں نے سوار کر لیا، انہوں نے خضر السلام کو پہچان بھی لیا اور بغیر کرائے کے ان کو بٹھا لیا۔ جب وہ کشتی میں سوار تھے تو اچانک دیکھا موسیٰ السلام نے کہ خضر السلام نے تو اس کے ایک کسی چیز سے وہ بسولے وغیرہ سے اس کی کشتی کا ایک تختہ ہی اکھاڑ دیا۔ تو موسیٰ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا، مگر آپ نے ان کی کشتی توڑ دی تاکہ آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بہت بڑی خطرناک بات کی۔ یعنی کہ انہوں نے ہمیں، آپ کے ہی چاہتے ہیں کہ غرق رکھتا ہے، آپ نے اس کو خراب کر دیا، تختہ اکھاڑ دیا، تو کیا کہ غرق ہو جائے اس کے بیٹھنے والے، لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی غلط بات کی، بہت سخت بات کر دی۔ تو پھر انہوں نے یہی کہا کہ جب قال الم اقل انک لن تستطيع، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آپ جو اس کو صبر کر ہی نہیں سکو گے، جس بات آپ کو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا صبر نہیں کر سکو گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لا تؤاخذنی بما نسیت، یعنی مجھے اس پر نہ پکڑ جو میں بھول گیا، اور مجھے میرے معاملے میں ولا ترحقنی من امری یسرا، اور میرے معاملے میں کوئی مشکل میں نہ ڈالے، مجھے مشکل میں نہ پھنسائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوا۔ اس دوران میں ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی، اس نے سمندر سے چونچ بھر لی۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی معمولی اور قلیل ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں یہ میں چڑیا کے چونچ پہ جانے والا پانی۔ یعنی اتنا ہمارا علم ہے، حالانکہ کتنے بڑے پیغمبر اور ان کے پاس کتنا کچھ علم ہے، مگر انہوں نے مثال دی کہ جتنا یہ چڑیا نے پانی اور سمندر سے پیا ہے یا اپنی چونچ میں لیا ہے، بس ہمارا علم اللہ کے مقابلے اتنا ہی ہے۔ تو اس کے انداز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کسی انسان کے پاس بہت ہی قلیل، بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا اللہ تبارک نے دیا لوگوں کو۔ پھر وہ انہوں نے فرمایا کہ جی، پھر وہ آگے چلے، اور پھر وہ آگے جب چلے پھر وہ کشتی سے نکلے اور وہ چلتے جا رہے تھے کہ فانطلقا حتی اذا لقیا غلام، پھر انہوں نے ایک لڑکے کو پایا، یعنی وہ لڑکے جب چلتے جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ لڑکے بہت سے لڑکے کھیل رہے ہیں، تو ایک لڑکا ان کے ساتھ بھی کھیل رہا تھا۔ تو خضر السلام نے اس کو سر سے پکڑا اور ہاتھ کے ساتھ اس کے سر جس پہ جدا کر دیا، اس کا گردن مروڑ کے اس کو مار ہی دیا۔ تو موسیٰ السلام نے کہا کہ اقتلت نفسا ذکیۃ بغیر نفس، کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کر دیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، بلا شبہ یقیناً تو نے بہت برے کام کا ہے۔ یعنی پھر انہوں نے ایک دوسرا سوال بغیر انہوں نے منع کیا، اس کے بعد انہوں نے مجھ سے رہا نہیں گیا، جب دیکھا کہ لڑکے کو قتل ہی کر دیا، یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک لڑکے کو قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے، تو ان سے رہا نہ گیا، تو وہ ادھر بول پڑے کیونکہ یہ واقعہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ تو اس کے جواب میں یہی کہا کہ وقال اللہ ان سالتک عن شیء بعدہ فلا تصاحبنی، یہ انہوں نے پھر کہا کہ آپ تم نے بہت قال لکم، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر کر ہی نہیں سکو گے، تمہیں جس کا تم بات مان ہی نہیں سکتے، تم پہلے ہی کہا تھا تم نہیں صبر کر سکو گے۔ پھر انہوں نے کہا قال فسألتک عن شیء بعدہ، اگر میں تم سے دوبارہ سوال کروں کسی چیز کے بارے میں، فلا تصاحبنی، تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یعنی اگر میں کوئی سوال کر لوں تو پھر آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ آپ میں مجھ سے پھر آپ میرے ساتھ نہ رکھیں، اور یقیناً تم میری طرف سے پورے در کو پہنچ چکا ہے نا، انسان بھائی بات فراز قد بلغت من لدنی عذرا، یعنی کہ اگر میں سوال کروں تو پھر جو ہے وہ یہ میرے آپ کو عذر جو ہے وہ مل گیا، یعنی کہ اب میں سوال کروں تو آپ مجھ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب تم چلے جاؤ۔
تو یہاں اب تیسرا جو آئے گا، کیونکہ یہ تھوڑا سا زیادہ ہے، کچھ بھی نہیں، اس میں کوئی تفصیل تو ہے نہیں، صرف ترجمہ ہی ہے، تو اس میں زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے چھوڑ دیا، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب ان کی یہ یہاں سے تعویل بتائیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کل ظاہری طور پہ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے دنیا میں، اور ظاہری طور پر جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک دیکھیں، ایک شخص نے ایک کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا، صاف ظاہر تھا کہ اتنا غلط کام کیا، ایک لڑکے کو مار دیا، اور کتنا غلط کام، کسی اس کو کچھ بھی نہیں کہ لڑکا کھیلا، اس کو آپ نے پکڑ کر مار دیا۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ کوئی بھی انسان، موسیٰ علیہ السلام یا کوئی بھی اور بھی ہوتا تو بھی اس پہ صبر نہ کر سکتا، حالانکہ وہ تو نبی تھے، اور یقیناً ان پر صبر کا بھی یہ وعدہ زیادہ تھا کہ صبر کرنے والے صابر بھی ہوں گے، مگر کوئی بھی انسان ایسی بات پہ صبر کر ہی نہیں سکتا۔ تو وقت جب انہوں نے ٹوک دیا تو پھر ان سے کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جب آئندہ جو ہے وہ آپ، میں اگر کوئی سوال کروں تو یہ آپ مجھ سے جو ہے وہ میرے ساتھ نا اس پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر، اگر وہ یہ بات نہ کہتے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اور بھی بہت سی باتوں کا پتہ چلتا، کہ وہ آگے آگے کیا کچھ ہوتا، تو ہمیں اور مطلب کر انہوں نے جب کہہ ہی دیا، خود ہی کہہ دیا، تو جو اگلی جب بات آئے گی تو پھر یقینی بات ہے کہ جب پھر ان کو ساتھ چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، مشیت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بظاہر کچھ اور آتا ہے مگر نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، تو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور زمین جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ صبر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اور ہم سب کو صحیح علم سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔